الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وحبب الی من الدنیا ثلاث افشاء السلام واطعام الطعام والصلاۃ باللیل والناس نیام۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، عمر فاروق نے اپنی پسندیدہ چیزیں جب بیان فرمائی تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں بہت پسند ہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے پہلا تو بیان فرمایا تھا افشاء السلام، یعنی سلام پھیلانا، سلامتی پھیلانا، سلام پھیلانا۔ دوسرا ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ یہ دو ہم بیان کر چکے ہیں۔ تیسری جو بات انہوں نے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ والصلاۃ باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، والناس نیام، جبکہ لوگ سوئے ہوں، لوگ خواب غفلت میں ہوں، اس وقت اٹھ کے اپنے رب کے ساتھ لو لگانا اور اس وقت اٹھنا، یہ مجھے بہت پسند چیز ہے، یہ بہت پسند چیز ہے مجھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اصل میں یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور وہی حضرت عثمان نے اپنی پسندیدہ چیزیں ذکر کر دیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اٹھ کے نماز پڑھا کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضور نے اس چیز کی ترغیب دی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے بھی یہ تین چیزیں بہت پسند ہیں، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ والصلاۃ باللیل والناس نیام، یہ رات کو اٹھ کر عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، رب کو یاد کرنا، رب سے لو لگانا، یہ ان نفلی عبادات میں سے ہیں جس کی قرآن کریم نے بار بار تاکید کی۔ کسی نفلی عبادت کا خاص طور پر ذکر نہیں کیا اللہ پاک نے۔ یہ وہ نفلی عبادت ہے جس کے لیے بہت زیادہ اہتمام ہے اور جگہ جگہ ان لوگوں کی تعریفیں اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ ایک جگہ اللہ پاک نے عباد الرحمن، یعنی اللہ کے جو رحمان کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان میں کیا کیا باتیں پائی جاتی ہیں، اللہ پاک نے وہ باتیں بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ بھی بیان فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ رب کے آگے کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں پڑے ہوتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں اس طرح سے گزارتے ہیں سجدا وقیاما، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ اور دوسری جگہ فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے ہٹ جاتے ہیں، بستروں پر پڑے ہوتے ہیں پھر بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفاً، اس سے ڈرتے بھی ہیں، وطمعا، اور اس کی رحمتوں کی امید بھی رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے جو کچھ انہیں رزق دے رکھا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، فلا تعلم نفس، کوئی نفس نہیں جان سکتا ہے، کوئی انسان نہیں جان سکتا ہے، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ان کے لیے جو چھپا کر رکھی ہوئی ہیں ہم نے ایسی چیزیں کہ جن کو دیکھ کے قرۃ اعین، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، تو یہ ان کے نیک اعمال کی جزا ہوگی۔
اور ایک جگہ فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، متقین لوگ جو ہیں وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، جو رب ان کو نعمتیں دے گا وہ لے رہے ہوں گے، وصول کر رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس سے پہلے وہ بہت اچھے کام کرنے والے لوگ تھے۔ کیا اچھے کام کرتے تھے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ بہت کم راتوں کو سویا کرتے تھے، اور جب سحری ہوتی تھی وبالاسحار ہم یستغفرون، اور جب سحری ہوتی تھی تو اٹھ کر رب سے مغفرت مانگا کرتے تھے، دعائیں دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ثلث لیل آخر ہوتا ہے، آخری تیسرا حصہ، تو رب تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پر اتر آتا ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اترنے کا کیا مطلب ہے اور کیسے اترتا ہے رب تعالیٰ، وہ تو جسم سے، جسمانیات سے پاک ہے، منزہ ہے، لیکن یہ کہ بہت خصوصی توجہ اور خصوصی عنایت کو اس طرح اظہار کیا گیا ہے کہ گویا اللہ پاک بذات خود آسمان دنیا پر آ گیا ہے، حالانکہ اللہ پاک ویسے بھی شارق سے قریب ہے، اور اللہ پاک عرش پر بھی ہو تو تب بھی اسی طرح سنتا ہے اور اسی طرح متوجہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس کی کوئی خصوصی عنایت ہوتی ہے، وہ خصوصی تجلی ہوتی ہے، خصوصی جلوہ ہوتا ہے، آسمان دنیا کی طرف توجہ ہوتی ہے تاکہ مجھ سے جو مانگنے والے ہیں ان کو میں قریب سے سنوں۔ حالانکہ وہ اوپر عرش پر ہو تب بھی تو اسی طرح سنتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے قریب بعید، لیکن یہ محبت کا ایک انداز ہے کہ وہ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون الرب من العبد، بہت زیادہ رب جب اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے تو وہ وہی وقت ہوتا ہے جو جوف اللیل الاخر ہوتا ہے، رات کا وسط یا رات کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہو سکے تو اس سے آئے انسان تو اٹھ کر اس وقت ضرور اس کے ساتھ لاؤ لگایا کر اور اس کے ساتھ تعلق قائم کیا کر۔ تو وہ رب آسمان دنیا پر اترتا ہے، اور پھر وہی ندا جو شب برات میں بھی ہوتی ہے، شب برات میں یہ ندا سر شام ہی شروع ہو جاتی ہے، ویسے ہر دن ایسا ہی ہوتا ہے کہ رب العالمین پچھلے پہر متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو شفا دے دوں۔ اس طرح مختلف انواع اللہ پاک ذکر فرماتا رہتا ہے، اور وہ کتنا خوش قسمت بندہ ہوگا کہ اوپر سے رب فرما رہا ہو کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اور نیچے بندہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہو ہاں بھاری تعالیٰ میں ہوں نا، بخشش مانگنے والا میں ہوں۔ وہ کہہ رہا ہو کہ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، تو بندہ ہاتھ اٹھائے کہہ رہا ہو کہ میں ہوں نا، فقیر محتاج بیٹھا ہوں یا رب العالمین۔ اور وہ کہہ رہا ہو کہ ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو شفا دوں، تو بندہ بیمار بیٹھا ہو اور کہے کہ ہاں مولا میں ہوں نا بیمار بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں۔ وہ میری ایک غزل کا شعر ہے، میں کدے کا در کھلا وقت سحر، میں کدے کا در کھلا وقت سحر، وصل ساقی کی گھڑی کیا خوب ہے۔ میں کدے کا در کھلا وقت سحر، وصل ساقی کی گھڑی کیا خوب ہے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے مہد خیال یار ہو جانا۔ تو وہ راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، اٹھ اٹھ کے رونا، وہ اٹھ اٹھ کے روتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے، ساون کی کالی راتوں میں جب دھوندا باندھی ہوتی ہے، وہ اٹھ اٹھ کے روتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے۔ وصلاۃ باللیل، رات کو نماز پڑھنی، اٹھ اٹھ کے والناس نیام، اور اس وقت جب کہ لوگ سوئے ہوں اس وقت اللہ کے ساتھ تعلق بیدار کرنا، یہ بڑی اہم شے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی اور خود یہ کام کر کے دکھایا۔ اس طرح نہیں کہ لوگوں کو کہتے رہیں اور
خود اس پر عمل پیرا نہ ہوں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخشے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور لوگ بخشے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود غم آسیام شب و روز وہ گریہ مناجات اللہ اکبر، وہ راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے کوئی رسول اللہ کی عجیب سی بات فرمائے، سنائیں، کوئی ایسی بات بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عجیب ہو۔ فرمایا کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں، ان کی تو ہر بات عجیب تھی۔ کیسے حیرت اور تعجب کا اظہار ہے، کہا کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں، ان کی تو ہر بات عجیب ہے۔ اس نے کہا جی چلے کوئی ایک ہی بات بتا دے۔ فرمایا ایک دفعہ رات کو تشریف لائے، میرے پاس لیٹے ہیں تھوڑا سا، پھر کہا عائشہ میں اٹھتا ہوں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی اٹھے، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کیا، اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی اور آپ کے آنسوؤں کے قطرے جو ہے وہ آپ کے سینے پر ٹپکنے لگ گئے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، اسی طرح طویل رکوع اور طویل سجدے اور طویل رکعتیں روتے روتے آپ نے ادا کی۔ تو جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی اول تو کوئی خطا ہے نہیں، اور اگر ہے تو سب اللہ پاک نے آپ کو بخشی ہوئی ہے، تو پھر آپ اس قدر کیوں روتے اور زاریہ کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، یہ رونا دھونا کو گناہ بخشوانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ شکریہ کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جتنی اس کی نعمتیں مجھ پر زیادہ ہیں اتنا مجھ پر اس کا شکر بھی زیادہ واجب ہے، اور شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی آنسو بہا رہا ہو، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو۔ افلا اکون عبدا شکورا، میں کوئی شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے دوستو کہ انتہائی مسرت سے آدمی کے آنسو نکل پڑتے ہیں، تو یہ در حقیقت حضور نے فرمایا کہ یہ شکر کا، یعنی اللہ پاک نے جو مجھ پر انعامات کیے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کے ہنسنے پر بھی درود پیش کیا اور آپ کے رونے پر بھی درود پیش کیا، اور اس کے لیے کیا خوبصورت ترکیب استعمال کی، کہا خندہ صبح عشرت پہ نوری درود، خندہ صبح عشرت پہ نوری درود، گریہ ابر رحمت پہ لاکھوں سلام، خندہ صبح عشرت پہ نوری درود، یعنی آپ کا وہ خندہ وہ ایسا جیسے کہ خوشی کی اور مسرت کی گویا صبح طلوع ہو گئی، وہ خندہ جو ہے وہ صبح عشرت ہے، یعنی خوشی کی اور مسرت کی گویا کہ صبح طلوع ہوئی ہے، تو وہ خندہ اس وقت ہے، وہ خندہ کے ساتھ دندار مبارک چمکتے تھے، ظاہر ہوتے تھے، اس لیے اس پر نور کے نسبت سے ان پر درود بھیجا ہے۔ خندہ صبح عشرت پہ نوری درود، گریہ ابر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو روتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کثرت سے روتے تھے، اللہ جہنم بھی نہ سرد ہوگا، مصطفیٰ نے رو رو کے دریا بہا دیے ہیں۔ تو رونا بہت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سب فرماتے ہیں وہ ساری نماز میں اسی طرح روتے ہوئے پڑھی، اور پھر فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا کہ میں کیسے نہ شکر کروں کہ آج مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، چند آیات ہیں وہ نازل ہوئی، وہ آیات سورہ عمران کے آخری رکوع کی آیات ہیں، فرمایا مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ پاک نے جو یہ آسمان زمین پیدا کی ہے ان میں، اور جو رات آتی ہے اور پھر وہ چلی جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، پھر دن جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، یہ ایک عجیب نظام ہے، یہ آیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بڑی نشان ہے، عقل
کریم کی ترغیب دے رہا ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو، خلق سماوات والارض کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم لوگ اب بہت پیچھے رہتے ہیں علم میں، وہ لوگ جو فرقیات کے ایک بہت بڑے علم کو جاننے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اختلاف اللیل والنہار کی سارے مراحل کو جاننے والے ہیں، اس کے رنگ چینل پر آ رہے ہیں، ریکارڈ پر آ رہے ہیں، کیا انہوں نے غور کر دیا کام ہمارا تھا؟ انہیں دربار اللہ پاک ہمیں بلانا کرتا تھا، ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، دوسروں نے لے لیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب۔ اولی الألباب کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہو کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وعلی جنوبہم، اور پیر پر بیٹھے ہو کر اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور فکر کرتے ہیں، اور پھر حیران ہو کے سارے نظام کو دیکھ کے کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور تعالیٰ ہر چیز تو نے حق پیدا کی ہے، کوئی چیز ان میں باطل پیدا نہیں کی، سبحانک تو پاک ہے، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے آگ سے باری تعالیٰ بچا ہے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، باری تعالیٰ جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا، اس کو تو نے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، خوار کر دیا، اور انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اور ظالم لوگوں کو کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، باری تعالیٰ ہم نے ایک منادی، ایک ندا کرنے والے کو سنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک منادی، ایک ندا کرنے والے کو سنا تھا، ینادی للایمان، وہ ہمیں ایمان کی طرف بلا رہا تھا، کہہ رہا تھا کفر کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، ایمان کی طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، تو آمنا، باری تعالیٰ ہم اس کی بات مان کے آ گئے۔ تو اس لیے باری تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، اور ہم نیک لوگوں کے ساتھ حشر فرما۔ دوبارہ حضور نے فرمایا کہ یہ آیات مجھ پر نازل ہوئی ہیں یاد ہے، تو آج میں کس طرح کا ہوتا، آج تو شکریہ ادا کرنے کا خاص دن تھا۔ تو ایسا تعلق تھا اللہ کے ساتھ کہ رات کو گویا بستر پر لیٹنا، آرام سے لیٹنا، یہ گوارا نہیں ہوتا تھا، اٹھ کھڑے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اہل بیت میں چلتا رہا، صحابہ کرام میں چلتا رہا، آگے نیک اور صالح لوگوں میں چلتا رہا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا، ان کی مشہور بات ہے کہ ایک دفعہ وہ رات کو عشاء کے بعد سجدے میں پڑھی، اور سجدے میں اللہ کی طرف متوجہ رہی، اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی کی یاد کرتی گئی، اس میں ایسی کوئی کہ صبح ہو گئی، ایک سجدے میں پڑے پڑے صبح ہو گئی، تو کان میں اذان کی آواز آئی، اٹھ کے سلام پھیرا اور کہا آئے مولانا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بتائی ہیں، ہمیں صحیح سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہ طویل رات ایک سجدے میں گزار دی، سجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہی بات صحابہ کرام میں تھی، یہی صحابہ کرام اسی طرح اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی جو کہتے ہیں کہ مجھے رات کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا بہت پسند ہے، جب لوگ سو رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا یاد کرتے تھے، روایات میں ہے کہ حضرت عثمان ہر رات ایک قرآن شریف پورا ختم کرتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ ایک بہت غیر معمولی تعلق ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ یہ ایک قرآن شریف پورا ایک رات میں ختم کر رہے ہیں، یہ مستقل معمول تھا۔ اصل میں حضرت عثمان جو ہے ان کا قرآن کے ساتھ ہے ہی کچھ غیر معمولی تعلق ہے، یہ جامع آیات قرآن ہے،
یعنی قرآن کو جمع بھی انہوں نے کیا، ترتیب بھی انہوں نے دیا، انہی کے دست مبارک سے یہ لکھا گیا اور انہی کے دست مبارک کا لکھا ہوا آج تک دنیا میں چل رہا ہے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ ان کا بہت ہی زیادہ شغف تھا۔ تو ویسے دوستو یہ راتوں کو جاگنے والے اور اللہ کو پکارنے والے بہت لوگ ہوئے ہیں اور عجیب عجیب ان کے کیفیات ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے یہ بات منقول ہے کہ وہ صبح کی نماز عشاء کے وضو کے ساتھ پڑھتے تھے، عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتے تھے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد مسلسل عبادت میں مصروف رہتے تھے، لگے رہتے تھے۔ حضرت غوث اعظم کے بارے میں، حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہے اور بہت سے لوگوں کے بارے میں، مختلف تابعین کے بارے میں ہے کہ وہ صبح کی نماز جو ہے وہ اسی وضو کے ساتھ پڑھا کرتے تھے جو عشاء کے وقت کیا کرتے تھے۔ تو ایسی ساری باتیں وہ یاد دل بھر میں روتے ہوئے گزر جاتی تھیں۔ اللہ کے ساتھ اس قسم کا غیر معمولی تعلق تھا۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہوئے ہیں، نماز بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ ابو سلیمان ان کے اس جنازے میں شریک تھے، ایک بزرگ ایک بڑے محدث، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی اینٹیں رکھی جا رہی تھی، وہ لحد برابر کی جا رہی تھی یا سلیب اوپر رکھے جا رہے تھے، میں اس وقت موجود تھا۔ جب ہم نے سلیب رکھ دی تو کسی وجہ سے ایک سلیب سرک گئی، میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھا، اندر میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ثابت بنانی کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں حیران رہ گیا، میں نے جلدی جلدی وہ اوپر سے لیب برابر کر دی۔ وہ جگہ تھوڑی ہوتی ہے لیکن بہرحال وہ جب روحانی طور پر جس طرح موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے، ہم حیران ہوئے کہ یہ رکھنے کے ساتھ ہی نماز شروع کر دی انہوں نے۔ کچھ وقت گزرا تھا تو قبر برابر ہوئی ہوتی تو اس وقت پڑھتے تھے، چلو کچھ وقت لمحات ہوتے، اب ہم نے ابھی وہ برابر کی تھی اوپر سے لے گئے تو انہوں نے اندر نماز شروع کر دی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات پر، میں نے دوستوں سے ذکر کیا، کہا چلو ان کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، شاید ان کو کچھ پتا ہو۔ ان کے گھر والوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت ثابت بنانی کو اس طرح سے دیکھا ہے، کوئی وجہ اس کی آپ بتا سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اصل میں ان کو نماز کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اتنی زیادہ محبت تھی کہ ساری رات نماز پڑھتے پڑھتے گزار دیتے تھے اور آخر میں دعا کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ اگر یہ ممکن ہو کہ کوئی قبر میں بھی نماز پڑھ سکے تو مجھے اس سے معلوم نہ کرنا، کوئی شخص اگر قبر میں نماز پڑھ سکتا ہو تو باری تعالیٰ مجھے اس سے معلوم نہ کرنا۔ یہ مستقل وہ دعا کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی اتنی یاد رکھی کہ جو وہ رکھے گئے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سنت۔ تو دوستو یہ حضرت عثمان کی پسندیدہ شے ہے، والسلام علیہ الناس جميعا۔ لیکن دوستو یہ میں عرض کروں کہ یہ ہر آدمی کا اپنا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ مختلف کیفیات کے لوگ ہوئے ہیں، عام آدمی کے لیے جو کار ہے وہ یہی ہے کہ وہ آرام بھی کرے گا، سوئے بھی اور اٹھ کے اپنے رب کو بھی یاد کرے۔ وہ مخصوص کیفیات والے لوگوں کی بات الگ ہے، ان کے درجات الگ ہے، لیکن عام آدمی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ مسنون فرمایا۔ حضرت عثمان بن مظعون بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے، رات بھر کھڑے رہتے تھے، بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ بیوی نے ازواج مطہرات کے سامنے شکایت کی، ازواج مطہرات نے رسول اللہ سے ذکر کیا، رسول اللہ نے عثمان بن مظعون کو بلا کر کہا کہ سنا ہے تم بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہو اور بہت زیادہ روزے رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ شاید مجھے کوئی داد ملے گی۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں تو روزانہ ہی روزہ رکھتا ہوں اور رات کو تو میں ڈھونڈ کھڑا ہوتا ہوں تو پھر صبح تک اللہ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ فرمایا ایسا نہ کیا کر، ان لنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے دیگر
جو نظام ہے ان کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے مستقل اس طرح سے مت کیا کرو۔ پھر فرمایا اما کان لک فی اسوہ، کیا میں تیرے لیے نمونہ نہیں ہوں؟ میں سوتا بھی ہوں اور اللہ کو یاد بھی کرتا ہوں، میں کبھی افطار بھی کرتا ہوں، کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں، اس لیے میرے اسوہ کی پیروی کر، میرے اسوہ کی اتباع کیا کر، یہ سلامتی کا راستہ ہے۔ تو جو مخصوص تحفیلات والے لوگ ہیں ان کی ارادہ بات ہے، لیکن عام آدمی کو یہ